بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور تقوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان سے روکا جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کی پاداش میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے پر اللہ رب العالمین ہمیں پریشانیوں سے دور کرتا ہے، عذاب نازل نہیں کرتا، اور اگر کہیں عذاب کی صورت میں کہیں اللہ رب العالمین کسی چیز کو نازل کرتا ہے تو ایسے عذاب سے ہم کو بچا لیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے انہی احکام میں سے اللہ رب العالمین کے حقوق بھی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بندوں پر اللہ رب العالمین کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور ان کو پریشانیوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے انہی حقوق میں سے ایک اہم حق زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم رکن بھی ہے۔ زکوٰۃ انسان کے صرف مال ہی کو پاک نہیں کرتی بلکہ انسان کی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ انسان کو بظاہر تو یہ احساس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس طرح اضافہ کرتا ہے کہ ایک دانے سے 7 بالی پیدا کرتا ہے، اور ہر بالی میں تقریباً 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور بڑھا کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بے انتہا اضافہ ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے
مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد صرف یہیں تک محدود نہیں رہ جاتے، بلکہ زکوٰۃ ایک ایسی ڈھال ہے جو فصلوں کو ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ اس قوم پر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم ہونے والے واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ انسان کو کب کس پریشانی سے بچا لے یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ایسا آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ ایک مومن دردناک موت مرا ہو یا خودکشی کیا ہو، کیونکہ اس کے ذریعے کیے گئے صدقات و خیرات اس کو اس طرح کی اموات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تاخیر کس بات کی؟ یہ تو اللہ کا حق ہے ہم پر، اور وہ بھی ہمارے ہی لیے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری فصلوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر ان سب واقعات کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں اور وہ مسجد و مدارس میں پیسے دینے پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری فصلیں محفوظ رہیں، کیونکہ وہ ایسے گاؤں یا ایسے علاقوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جہاں کے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں پہل ادا کرتے ہیں، تو ایسے علاقوں کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اس کا احساس ایک مسلمان کو نہیں ہوتا۔ نعمت کا احساس تو اس کو ہوتا ہے جس سے نعمت چھن جاتی ہے۔ بسا اوقات کچھ نافرمان لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اس طرح کے عذاب نازل کر کے اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہی نہیں جو تم سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ اس دنیا اور اس کی رنگینیوں کو پیدا کرنے والی بھی کوئی ذات ہے جسے تم بھلا بیٹھے ہو۔ اس طرح کے واقعات سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کر کے فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کی خوشحالی کے لیے رب سے گہار لگانی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے اور ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔